ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کے ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا جہاں خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمانوں کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس بندے کے آنسو کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ خاموش رہا کرو، اللہ سے بہتر آپ کے دل کا بوجھ کوئی بھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین سے سانس نہیں لینے دیتی۔ اگر انسان میں ساتھ نبھانے کی گن نہ ہو تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر آئے جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنی کرسیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے، اور بے شک وہ بہترین مصور ہے۔ اگلے جہاں میں ملیں گے یہ بات بجا، لیکن اس جہاں میں نہ ملنے کا دکھ یاد رہے گا۔ تم سے بچھڑا ہوں تو رویا ہوں، وگرنہ کل تک رونے والوں کو بھی فنکار کہا کرتا تھا۔ زندگی جب آپ کو تنہائی اور تنہا رہنے کے گر سکھا رہی ہو تو سیکھ لینے چاہیے۔ اپنے مصائب، دکھ، تکالیف کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بھی خاص و عام سے توقع بیکار ہے۔ کسی نے آپ کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا۔ پھر تنہائی راس آنے لگتی ہے کیونکہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ پھر توقعات کا خالی کشکول خاموشی سے اپنے ہی بھرم کی خاطر رکھ دینا چاہیے۔ رب کی ہی ذات ہوتی ہے جو ہر حال میں، جو اپنے بندے کا ہاتھ ہر حال میں تھام لیتی ہے، گرنے سے بچا لیتی ہے، اور اس پہ یقین کامل ہی قلب سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جاؤ میں نے آپ کو معاف کیا، خوش رہو، لیکن حقیقتاً کسی کی تلخ باتوں کو بھلانا بے حد مشکل کام ہے۔ آپ نہ بھی یاد کرنا چاہیں تب بھی وہ باتیں یاد رہتی ہیں جن میں آپ کی ذات کی تذلیل کی گئی ہو۔ وہ لفظ نہیں بولتے جنہوں نے آپ کی ذات کو بکھیرا ہو۔ وہ لہجے یاد رہتے ہیں جن سے آپ کا سارا کانفیڈنس اور غرور مٹی ہوا ہوتا ہے۔ کہنے والے کو صرف لمحہ بھر چاہیے ہوتا ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پٹخنے کے لیے، لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لیے جہاں وہ پہلے تھا۔ اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کے غم بھی مستقل نہیں ہیں۔ صبر و تحمل کا دامن تھام کر چلیں۔ جو انسان آپ کے ساتھ جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، کسی کو مت پرکھیں ورنہ دکھ آپ کو ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، صبر کریں، یقین رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے لیے اتنا اچھا سوچیں اور کریں بروز محشر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جب روز محشر اللہ کے سامنے ہوں۔ المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں، اور پھر آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ لوگ ہمیں بیکار سمجھ کر گہرے کنویں میں پھینک آتے ہیں، اور وہ رحمان رب ہمیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کی حکمتیں، اس کی محبتیں، اس کی پلاننگز کے سامنے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ لوگ چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کرتے ہیں ہمارا برا اور ہو جاتا ہے ہمارا وہ بھلا۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ قبول ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، مگر جب روشنی کے سفر پر زندگی جلتی ہے تب دل اللہ کے فیصلے پر
آہستہ آہستہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہم ہی گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کی چھپی مصلحت نہیں سمجھ پاتے۔ جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں۔ اللہ سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اسے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے۔ دعا کریں، اسے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ زندگی کبھی بھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا چھوڑ دیتی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے صرف بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات سی رات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں، اب ملاقات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں، بس کبھی صبح بخیر اور کبھی شام بخیر، ورنہ اب بات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا کے ساتھ کرو گے ویسا ہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ہم بچھڑ گئے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عمر بھر نہیں ملیں گے۔ کہنے لگا اپنی خواہشات کا ذکر کرو، تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے وجود نے بس خانہ کعبہ کہا۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھو اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن میرا اللہ ایسے خوبصورت راستے نکال کر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہو، کتنی تکلیف سہ رہے ہو، درد کی شدت کیا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ پاک کے سامنے رو لیا کرو۔ دنیا کا کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں، ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے بسی کا۔ اپنی تکلیف اور درد کو صرف اپنے قدردان رب کو بتائیں۔ آئے عرش معلیٰ کے مالک، آئے حکمت والے، آئے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، صراط مستقیم عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب فرما، ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دے، ان میں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نیک اور سیدھا راستہ دکھا، ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔